حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان شریف اور قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جو لوگ یا جو مسلمان ماہ رمضان شریف کا صحیح ادب کرتے ہوں گے، پوری نمازیں پڑھتے ہوں گے، تراویح کی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے مکمل، تو یہ دونوں قرآن پاک اور ماہ رمضان یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ مولا یہ فلاں بندہ، رمضان شریف عرض کرے گا مولا یہ فلاں بندہ جب تو نے مجھے اس کے پاس بھیجا تھا تو اس نے میرا احترام کیا تھا، صبح سے لے کر شام تک اس نے بھوک پیاس برداشت کی تھی اور اس نے میرا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، مولا آج میں تیری بارگاہ میں اس کی حق میں سفارش کرتا ہوں، مولا تو قبول فرما۔ اور پھر قرآن پاک وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے میرے رب، اس نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اس نے روزہ افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد رات کو تراویحوں کے اندر مجھے سننے کے لیے مسجد میں آ جاتا تھا، یہ مجھے سننے کے لیے مسجد میں آ جاتا تھا، مجھے سنتا تھا، تو مولا آج میں قیامت کے دن تیری اس بندے کی شفاعت کرتا ہوں، مولا تو قبول فرما۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، سانہ علی بندی والے شریف۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم دونوں کی شفاعت کو قبول فرما کے اس بندے کی بخشش کر دی ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام، یہ ماہ مقدس یہ ابھی سے ہم تیاری کریں، یہ ہم ابھی سے تیاری کریں۔ اچھا آپ ایک اور بات میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس ماہ مقدس میں اگر کوئی بندہ نفل ادا کرے گا تو اسے سنتوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو سنتیں ادا کرے گا اسے فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو فرائض ادا کرے گا اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں، ہم گناہ تو اسی طرح کرتے ہیں، یہ ہمارا یہ ہے نا جی، شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، شیطان تو بند ہو جاتا ہے، پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں رمضان شریف میں؟ پھر ہم کیوں کرتے ہیں گناہ؟ جو گناہ کروانے والا ہے وہ تو بند ہے۔ اس کی وجہ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ پنکھا ہے، یہ پنکھا لگا ہوا ہے، اور اس پنکھے کے بٹن کے ساتھ ایک اور ریگولیٹر لگا ہوتا ہے جو اس کی سپیڈ کو بڑھاتا اور کم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اگر ہم اس کی سپیڈ فل کر کے پنکھے کو چلا دیں اور چلانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بند کر دیں تو اب وہ پنکھا آہستہ 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 ہوتے 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 کافی دیر کے بعد جا کے وہ پنکھا رک جائے گا۔ بند تو کافی دیر کا ہو گیا ہے، پنکھا بند کافی دیر کا کر دیا گیا ہے، لیکن کافی دیر کے بعد وہ پنکھا جا کر رکتا ہے۔ بند تو ہو سکتا ہے 3 منٹ پہلے کر دیا ہو۔ اب اگر ہم اس طرح کریں کہ جو وہ سپیڈ بڑھانے والا ہے یا کم کرنے والا ہے، ہم جب پنکھا چل رہا ہو تو آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ کم کر دیں، بالکل آہستہ، سب سے آخر پہ کر دیں، سپیڈ کم ہو جاتی ہے، اور جب اس کی مکمل سپیڈ کم ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا بٹن آف کر دیں، تو اب بتائیے کہ اب وہ 1 2 3 چکروں کے بعد پنکھا رک جائے گا، پنکھا رک جائے گا۔ اب اس نے وہ پہلی والی جو سپیڈ تھی جب اس وقت ہم نے بند کیا تھا اس وقت اس نے دیر زیادہ لگائی تھی، اور اب ہم نے اس کی پہلے ہی سپیڈ کم کر دی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بند کیا ہے تو 1 2 چکروں کے بعد پنکھا رک جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ شیطان پورا سال ہمیں اس نے بھگایا ہوتا ہے گناہوں میں،
اور وہ گناہوں کا پنکھا اتنا سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے نا، اتنا سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے، یکم رمضان کو شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے نا ہماری گناہوں کی کہ وہ آہستہ آہستہ ہوتے 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 ختم ہوتے ہوتے رمضان شریف ختم ہو جاتا ہے، رمضان شریف ختم ہو جاتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے شیطان پھر آ جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ہماری گناہوں کی عادت بنی ہوتی ہے، وہ اس عادت کے تحت ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ شیطان تو بند ہے، شیطان بند ہے، لیکن اس نے وہ ہمارے گناہوں کا پنکھا اتنا سپیڈ سے چلایا ہوا تھا کہ اب وہ رکتے رکتے ہو سکتا ہے کہ عید والے دن رکے، لیکن عید والے دن شیطان پھر باہر آ جاتا ہے، پھر وہ اس نے اپنی سپیڈ کے ساتھ وہ چلا لینا۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہم گناہوں سے بچ جائیں، تو پھر ہمیں رمضان شریف سے پہلے ہی اس گناہوں کے والے پنکھے کی سپیڈ کو آہستہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کم کر دیں، اس کی سپیڈ کو۔ ہم رمضان شریف سے پہلے ہی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب ہم بچنے کی کوشش کریں گے اور اس سپیڈ کو کم کریں گے، تو پھر رمضان شریف یکم رمضان شریف کو شیطان تو بند ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے 1-2 دنوں کے اندر اندر وہ بالکل رک ہی جائے، بالکل رک جائے۔ تو جب وہ رک جائے گا تو پھر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان شریف کا صحیح ادب کریں، احترام کریں، اور یہ مہمان ہیں، یہ مہمان ہیں۔ اور مہمان کی بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، مہمان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اور پہلی قسم یہ کہ دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، پتہ ہمیں اندر چل جاتا ہے کون آیا ہے، لیکن کسی بچے کو یا کسی کو کہلوا بھیجا ہے، اسے بتا دے کوئی نہیں، اسے بتا دے کہ کوئی نہیں ہے۔ تھا وہ بھی مہمان، لیکن ہم اسے دروازے سے باہر ہی فارغ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ مہمان کی کہ ہم اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ تو کھولتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم اسے کہتے ہیں یار مجھے فلاں کام ہے، میں نے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے پھر بعد میں بات ہوگی۔ یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم یہ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ کب اٹھتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی بندہ آ جائے، کوئی مہمان آ جائے اور وہ ہمارے گھر میں آئے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ یہ نہ اٹھے، ہم دونوں کے درمیان بس گپ شپ لگی رہے، گفتگو ہوتی رہے، اور یہ کبھی بھی میرے گھر سے نہ جائے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ تو اب یہ تینوں قسمیں بیان کرنے کے بعد میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ رمضان شریف بھی یہ ہمارا مہمان ہے۔ اب ہم نے کس کیٹیگری میں اس کو رکھنا ہے؟ اب ہم نے اس رمضان شریف کو کس کیٹیگری، دروازے سے باہر ہی فارغ کر دینا ہے؟ نہیں، ہمارا ہاتھ تو یہی ہوتا ہے نا جی۔ یا کچھ لوگ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ رمضان شریف تو آ گیا، بس اللہ کرے جلدی جلدی ختم ہو۔ یہ دوسری قسم آ جاتی ہے۔ لیکن تیسری قسم جو میں نے پہلے حدیث پاک بیان کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کی آمد پر خوش ہو، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال خوشی عطا فرماتا ہے، اور اس کے جانے پر غم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے لیے اسے غم دور فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم تیسری قسم کے مہمان کو سمجھ کر ہم اس کا صحیح ادب کریں گے، احترام کریں گے، اور اسے اپنے گھر میں خوشی محسوس کریں گے، تو پھر اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ ہر گھر کے دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے، ہر گھر کے دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا صحیح ادب کریں۔ اور افطاری کے وقت سب سے زیادہ ان کو پریشانی ہوتی ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، انہیں کو جلدی ہوتی ہے بھئی اذان یا اعلان ہو مسجد سے تاکہ ہم کوئی نہ کوئی چیز شروع کریں، بیٹھے تو وہ روزے دار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کا صحیح ادب، صحیح احترام کریں، تاکہ اس مہینے کا جو صحیح جو مزہ ہے وہ ہم اس کا مزہ حاصل کر سکیں، جو اس کی مٹھاس ہے وہ اس کی مٹھاس حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔